نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ سماجی ترقی ہو، چاہے وہ ملکی سطح پر ترقی ہو یا عالمی سطح پر ترقی ہو۔ گویا کہ تعلیم انسان کی زندگی ہے، اور انسان جب تعلیم حاصل نہیں کرتا ہے تو چلتا پھرتا ہوا نظر تو آتا ہے، لیکن اس کی مثال زندہ لاش کی طرح ہوتی ہے۔ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں؟ پیر سادہ قاسم کہتے ہیں کہ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں، خواب دیکھتا بھی نہیں۔ تو سوچنے کے لیے بھی علم کی ضرورت پڑتی ہے اور خواب دیکھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب علم اتنا اہم معاملہ ہے تو اس کی اہمیت بھی ہوگی، فضیلت بھی ہوگی، اس کے حاصل نہ کرنے کے نقصانات بھی ہمارے اوپر کیا مرتب ہوں گے۔ انشاءاللہ جستہ جستہ وہ باتیں آئیں گی، بے ترتیب ہی صحیح، لیکن انشاءاللہ مدلل و دلیل کی روشنی میں۔ آپ یاد کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بعثت ہونے سے پہلے کے زمانے کو اور وقت کو، کہ دنیا سے علم یوں لگا کے اٹھ چکا، انسان حیوان بن چکے تھے، لوگ اپنے بھائی کی گردنوں کو کاٹ کر اس کی کھوپڑی میں شراب بھر کے پینے کو فخر سمجھتے تھے۔ تعلیم کے بغیر اس سماج کے اندر جوا عام تھا، شراب نوشی فخر اور برائی کا سبب سمجھا جاتا تھا، عورتوں کی کوئی عزت اہمیت، اس کی کوئی وقت نہیں تھی۔ جو سماج کا مضبوط انسان تھا وہ کمزور انسان کو کھایا جا رہا تھا۔ گویا کہ انسان ایک ایسے مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں انسانیت دم توڑ دیتی ہے، جہاں انسانیت آخری سانس پر اٹک جاتی ہو۔ ایسے ماحول میں جب اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور بھیجا دنیا کے اندر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلے حکم دیا گیا، جو سب سے پہلی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، وہ یہ کہ اقرا، اے نبی اب پڑھیے، دوسری کوئی بات نہیں۔ اور غور کیجیے اس آیت میں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ یہ آیت سمندر ہے، اس میں سے آپ نکالتے جائیے، موتیاں آپ کو ملتی جائیں گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلی تعلیم دی گئی، سب سے پہلے، وہ یہ کہ آپ پڑھیے۔ اس سے بات سمجھ میں آئی کہ پڑھنے کی اہمیت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کچھ اور کہہ سکتا تھا، یہ کہہ سکتا تھا کہ آپ نماز پڑھیے، لیکن کسی چیز کا تذکرہ نہیں کیا گیا، بس پڑھیے۔ کیا پڑھیے؟ تو سب سے پہلے اپنے رب کے نام کو پڑھیے۔ آپ پتہ چلا کہ جو آپ کو پیدا کیا ہے، جو کریٹر ہے آپ کا، جو خالق اور مالک ہے، اس کا علم سب سے پہلے نمبر پہ ضروری ہے کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمیں بنانے والا کون ہے، ہماری سانسوں کا، ہماری زندگی کا مالک کون ہے۔ تو جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو ان بنیادی باتوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ علم حاصل کیجئے، کیا کیجئے علم حاصل کرنے میں؟ کیونکہ علم جہاں ترقی کا ذریعہ ہے، وہیں اس علم کے ذریعے سے ہمارے سماج کے اندر بڑی بڑی تباہیاں بھی آئی ہیں، بے دینی بھی پھیلتی جا رہی اسی علم کی وجہ سے، ہماری لڑکیاں مرتد بھی ہو رہی ہیں اسی علم کی وجہ سے، کیونکہ ان کو صرف یہ بتایا گیا کہ آپ علم حاصل کیجئے، یہ نہیں بتایا جا رہا کہ آپ کیا حاصل کیجئے علم میں۔ ہمارے آبا و اجداد پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ان کے اندر جو سلیقہ، جو قرینہ، جو ادب اور احترام تھا، وہ آج کے کسی بڑے سے بڑے ڈگری والے انسان کے پاس نہیں ہے۔ آخر کیا وجہ تھی ان کے پاس اور ہمارے پاس کیا ہے؟ بہرحال اقرا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے۔ کیا پڑھا جائے؟ تو اپنے رب کے نام کو پڑھیے، مطلب اپنے رب کو پہچانیے۔ تو علم ہم حاصل کریں تو سب سے پہلے اس بات کا علم حاصل کریں کہ میرا رب کون ہے، میرے نفع نقصان کا مالک کون ہے، میری زندگی اور موت کا خالق کون ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تب آپ دنیا حاصل کیجیے اس علم کے ذریعے سے، کوئی روک ٹوک نہیں، کچھ نہیں۔ اور فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہاں
انسان کی زندگی کو اس آیت میں غور کیجئے گا. اقرا بسم ربک الذی خلق. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. انسان کو علم کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، حکم دیا رہا ہے کہ آپ علم حاصل کیجئے، پڑھیے، کیونکہ آپ کے رب نے آپ کو پیدا کیا ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر آپ حقیقی معنوں میں زندہ بننے کی کوشش کر سکتے ہیں تو آپ کو پڑھنا پڑے گا، کیونکہ پڑھنے کو انسان کی پیدائش سے جوڑا گیا. تو اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. اگر ہم تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں، پڑھ نہیں رہے ہیں، تو ہماری سانسیں تو چل نہیں ہوں گی، ہمارا ضمیر اور ہمارا دل مر چکا ہوگا، کیونکہ بغیر علم کے ہم مردہ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے. اس رب کے نام سے پڑھیے جس رب نے آپ کو پیدا کیا. تو پیدائش کا تعلق زندگی سے ہوتا ہے. زندگی انسان کو پیدائش کے بعد ملتی ہے نا. تو حقیقی معنی میں وہ آدمی زندہ ہے جو علم حاصل کرتا ہے. اور دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو تعلیم کی اہمیت کو اس طرح سے اجاگر کیا ہو جو اس دین اسلام نے کیا ہو. ہر مذہب تعلیم کی اہمیت کو مانتا ہے، اس کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے، لیکن مذہب اسلام جس انداز سے تعلیم کی اہمیت کو نکھارتا ہے عوام کے سامنے، وہ کسی جگہ نہیں ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، فرض. اور فرض کے چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ فرض کو چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے، اور فرض کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. تو طلب العلم فریضۃ، علم کا حاصل کرنا فرض کیا گیا ہے ہر وہ آدمی پر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، چاہے وہ عورتوں میں سے ہو یا مردوں میں سے ہو. اس سے بات سمجھ میں آ گئی تعلیم کی اہمیت، کہ یہ فرض ہے، اس کے بغیر ہماری نجات نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے علم حاصل کرنا ہوگا. کیا حاصل کرنا ہوگا وہ بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو. سب سے پہلے آپ اللہ کا علم حاصل کیجئے، نبی کا علم حاصل کیجئے کہ ہمارے نبی کون، ہمارے نبی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، ہمارے نبی کا نام کیا ہے، ان کا نسب کیا ہے، یہ نبی کون ہے، ان کی خصوصیت کیا ہے، یہ کیسے نبی ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم جس کی امتی کہلاتے ہیں تو ہمیں یہ ضروری ہے اور لازم ہے کہ ہم اس کے بارے میں جانیں. آج ہمارے سماج کے لگ بھگ 98% طبقے کو کھڑا کر دیجئے تو اس کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. 10 جملہ اگر کہا جائے کہ بولنے کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 10 لفظ بول دو، 10 لائن نہیں، 10 لفظ، تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے مسلم سماج کا 98% طبقہ فیصد جائے گا. یہ 10 لفظ میں بہت کہہ دیا شاید. آخر ہمارے پاس ڈگریاں بڑی بڑی ہیں، لیکن ڈگریوں کا کیا حاصل ہے؟ جس ڈگری نے ہمیں نبی کے بارے میں کچھ سکھایا نہیں، کچھ بتایا نہیں، جس میں نبی کی تعلیمات کو نہیں اجاگر کیا گیا. تو علم حاصل کرے اس بات کے لیے کہ ہمارا خالق کون ہے اور ہمارا نبی کون ہے. آپ کس مذہب کو مانتے ہیں، آپ اسلام کو کیوں مانتے ہیں، اس بات کا علم ہونا چاہیے. آپ مسلمان ہیں تو کیوں ہیں، کیوں مسلمان ہونا چاہیے آپ کو. کبھی ہم نے اس چیز کی تلاش کی کہ ہمیں مسلمان کیوں ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں تو کیوں مسلمان ہیں. دنیا میں تو ہمارے ملک میں تو اور بہت سارے مذاہب ہیں، ہمیں ان میں سے کیوں نہیں ہونا چاہیے. اسلام ہی میں اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، مسلمان ہی کیوں بنایا. اس بات کا علم حاصل کیجیے. اس کے بعد یہ حاصل کیجیے کہ ہمارے اوپر بڑوں کے کیا ادب اور احترام لازم ہوتے ہیں، اس بات کو سیکھیے. آپ ماں باپ کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اس بات کو سیکھیے. جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو سائنس اور راکٹ اور میزائل پہ ہم نہیں جاتے ہیں، میں زمینی استر پہ بات کرتا ہوں. بڑوں کا احترام کیا چیز ہوتی ہے اس کو کون بتائے گا.
اس کو کون سکھائے گا؟ یہ کہاں سے ملے گی؟ کوئی کتابوں میں نہیں ملتی یہ چیزیں، یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھائی جاتی ہیں، اس کی ڈگریاں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ چیز سمجھنا پڑتا ہے اپنی عقل سے، اپنے مطالعے سے، اپنے سماج سے، اپنے بڑوں سے، اپنے گھر کی سوسائٹی اور سماج سے، کہ ہم بڑوں کا عزت کریں تو کیوں کریں؟ آخر بڑوں کی عزت کیوں کرنی چاہیے ہمیں؟ ماں باپ کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ کی اہمیت کیا ہے؟ آج تو ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا جو بڑے بڑے عہدے اور بڑے بڑے پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے ماں باپ آج بھی اولڈ ہاؤس میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کئی کتابوں کا رائٹر، میرے مطالعے میں ایسی بات آئی کہ تقریباً 34 کتابوں کا ایک شخص رائٹر ہے جس نے اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس میں رکھ دیا۔ پھر اس تعلیم کی کیا اہمیت ہوئی؟ تو زمینی استر پہ کام کیجئے، زمینی استر پہ سب سے پہلے۔ جتنے بھی اولڈ ہاؤس میں ماں اور باپ پڑے ہوئے ہیں وہ کسی نارمل تعلیم یافتہ گھرانے کے نہیں ہیں، اس میں سے 99% ایسے لوگوں کی تعداد ہے جو ہائر ایجوکیٹڈ کہلاتے ہیں گھر، جس ماں باپ نے اپنی جانیں دے کر کے، خون پسینہ بہا کر کے، ہر چیز داؤ پہ لگا کر کے بیٹے کو کچھ بنا دیا، اور جو بن گیا تو اپنے ماں باپ کو وہ اولڈ ہاؤس میں رکھ دیتے ہیں۔ میرے یہاں تو ایسی بات آئی کہ اولڈ ہاؤس میں ایک انسان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے گھر والوں کو خبر دی گئی تو اس نے کہا کہ اگر ایک لاش ہے تو اس کو دفن کر دو، میرے پاس فرصت نہیں، میں نہیں آ سکتا۔ پھر ہم کس تعلیم کی بات کر رہے ہیں؟ ہمیں تعلیم کی بات کرنی ہوگی تو ہمیں زمینی استر پہ بات کرنی ہوگی، حقیقت کو اجاگر کرنا ہوگا۔ جب جڑیں مضبوط ہوں گی اس کی شاخیں خود بخود پھیل جائیں گی۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصلیت کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ تو اس بات کی تعلیم دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز میں ہوتا، فرض نماز کے علاوہ کسی بھی نفل نماز میں ہوتا، اور میری ماں زندہ ہوتی اور مجھے آواز دیتی کہ محمد، تو میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس جاتا۔ یہ کون سکھائے گا آج کی نسل کو؟ کون بتائے گا؟ یہ چیزیں کہاں سے ملیں گی ہمیں؟ یہ چیزیں اسی مسجد کے اندر چلنے والے مکتب سے ملے گی، اور اسی امام صاحب سے ملے گی جو آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور آپ کو نماز کی امامت کراتے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں آپ نے بچوں کو سکھا دی، سمجھا دی، اب وہ آزاد ہے، اب آپ اس کو ڈاکٹر بنائیے۔ اس لیے کہ آج ہمارے سماج کو ایک اچھے اور بہترین ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ بہت شرم کی بات ہے کہ بہترین اور ہونہار ڈاکٹر جو ہمارے سماج میں ہونا چاہیے، جتنی تعداد میں ہونا چاہیے اتنی تعداد میں نہیں ہے۔ افسوس کا مقام ہے یہ۔ کس نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسے ہی میں ڈال دیجیے؟ اگر اللہ نے 2-4-5 اولادیں دی ہیں، ایک کو دین کا علم سکھائیے، ایک کو عالم حافظ بنائیے، ضرور بنائیے، باقی بچے آزاد ہیں، کسی کو وکیل بنائیے۔ آپ پہلے اس کے جڑوں کو مضبوط کیجیے، انشاءاللہ وہ اپنا اثر ہر جگہ دکھا دے گا۔ بچوں کو اس لیول پہ تربیت کیجیے کہ ہاں اللہ کون ہے، اللہ رہتا کہاں ہے، اس کی صفات کیا ہے، اسلام کی بنیادیں کیا ہے، نماز کیا ہے، نماز کیوں ضروری ہے، نماز چھوڑنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، قبر میں کتنے سوال کیے جائیں گے، ان کی تیاری کیسے کرنی ہوگی، پاکی اور ناپاکی کے کیا مسائل ہیں، حلال اور حرام کے کیا نقصان اور کیا فوائد ہیں۔ بس اتنی ساری باتیں اپنے بچوں کو بتلا دیں آپ، اس کے بعد آپ آزاد ہیں۔ اتنی چھوٹی سی بات ہے، بس اتنے چھوٹے سے لیول پہ ہمیں کام کرنا ہے، بہت ہائی فائی کام نہیں کرنا ہے، بہت زیادہ روپیہ پیسہ اس میں خرچ نہیں ہونے والا ہے۔ تو ہمیں بچوں کو یہ تربیت دینی پڑے گی۔ آج ہمارے سماج کو ضرورت ہے ایک اچھے انجینئر کی۔ آج ہمیں انجینئروں کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں غیروں کے یہاں جانا پڑتا ہے، ان کے دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے ایک اچھے پولیس آفیسر کی، ایک اچھے IPS کی، ایک اچھے IAS کی۔ ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں دوسروں کے دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے اس سماج کو، اس طبقے کو ایک بہترین لیڈر کی، ایک بہترین نیتا کی۔ کس نے منع کیا؟ ایک بہترین وکیل کی بنائیے۔ اس مسلم سماج سے ہر آدمی ہونا چاہیے، لیکن پہلے اس کی جڑوں کو مضبوط کیجئے۔ اگر اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوگی، وہ اپنے پیدائش کے مقصد کو نہیں سمجھے گا۔ قسم اللہ کی، وہ چاہے دنیا کی جتنی بڑی ڈگری حاصل کر لے، آپ کی اہمیت اس کی نظر میں کچھ نہیں ہوگی، بڑوں کا احترام نہیں ہوگا۔ یہ بھی سکھائے بچوں کو کہ اللہ نے ہمارے اوپر کن کن چیزوں کو حلال کیا، کن کن چیزوں کو حرام کیا۔
آخر یہ تعلیم ہی کا نتیجہ ہے. جب تعلیم کا سسٹم اتنا عام نہیں تھا تو ہمارا مسلم طبقہ غیر مسلموں کو اس کے تہوار کی مبارکبادی نہیں دیا کرتا تھا. یہ تعلیم کا سسٹم جب سے عام ہوا ہے تب سے ہم غیر مسلموں کو اس کے تہوار کی مبارکبادی پیش کر رہے ہیں. یہ پھر علم کا کیا فائدہ ہوا جو علم ہمیں جہالت تک لے آئے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے تو ہر کچھ بنا دیا بچوں کو، لیکن بچوں کے دل کے اندر اسلام کی محبت، اسلام کی الفت، اسلام کے تقاضے، اسلام کے بنیادی حقوق کیا ہوتے یہ نہیں بتائے. یہ بچیاں آج مرتد ہو رہی ہیں، غیر مسلموں سے شادیاں رچا رہی ہیں لڑکیاں، مسلم سماج کی لڑکیاں. یاد رکھیے کہ ایک مرد اگر بگڑتا ہے، ایک مرد اگر خراب ہوتا ہے تو صرف ایک آدمی کی خرابی ہوتی ہے، اور ایک عورت اگر بگڑتی ہے، ایک عورت اگر اپنے قدم گھر سے باہر نکالتی ہے اور ناجائز تعلقات قائم کرتی ہے تو صرف ایک عورت کی بربادی نہیں ہوتی ہے، وہ پوری نسل اس کے ساتھ برباد ہوتی ہے. تو جہاں ہم بچوں کی تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بچیوں کی تعلیم ضروری ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو تعلیم نہیں دینا چاہتا ہے. اور اسلام نے عورتوں کو جو تعلیم دینے کی اہمیت بتائی ہے وہ کسی مذہب کے اندر تو ہے ہی نہیں. کسی نے بہت اچھا کہا اور بہترین کہا کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تجھے پڑھا لکھا معاشرہ دوں گا، پڑھا لکھا خاندان دوں گا میں تمہیں، بس تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دو. اگر مائیں پڑھی لکھی ہوں گی وہ پوری کی پوری نسل کو پڑھا لکھا سکتی ہیں. وہ تو اپنی عورتوں کو تعلیم دے، لیکن تعلیم میں کیا لحاظ رکھے کہ اس تعلیم کے حاصل کرنے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے، اس کے حساب سے اب اس کو جو چاہے بنائے، لیکن اس کو پہلے اپنے پیدا کرنے والے کا علم ہونا چاہیے کہ اس کا خالق کون ہے، حلال اور حرام کے طریقے کیا ہیں، نقصان اور فوائد کو واضح کرے اس کے. اس لیے اللہ نے نہیں فرمایا کہ اقرا آپ پڑھیے، کیا پڑھیے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ یہ سمندر ہے، نکالتے رہیے جتنی موتیاں نکل جائیں. اور پڑھنے کو انسان کی پیدائش سے جوڑ دیا گیا. پتہ چلا کہ جو قوم پڑھتی نہیں وہ مردہ ہو جاتی ہے. آج سب سے دبا کچلا تعلیم کے میدان میں اگر کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے. حالانکہ یہ قوم مسلم، اور اس بات کو واضح کرنے سے پہلے ایک بات یہ بھی بتا دی جائے کہ اصلاح معاشرہ کے بینر سے تعلیم کی اہمیت پہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں تو مسلمانوں کے اندر کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں کی تباہی کے اسباب یہ ہیں کہ مسلمان کے پاس علم نہیں ہے. نہیں، یہ سبب نہیں ہے. مسلمانوں کے تباہی کا سبب علم کا نہ ہونا ایسی بات نہیں ہے. یہ غلط تھیوری ہے. یہ سبب ہے لیکن یہ بہت نچلے لیول کا ہے. اس سے پہلے کچھ چیزیں آتی ہیں ہمارے پاس. آپ غور کیجئے، تھوڑا سا پیچھے جائیے. دولت عثمانیہ کو لیجئے. آپ علم کا حال دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ جو یورپ اور امریکہ ہے ان کے بچوں کو مسلمان سائنٹسٹ نے اپنے کالج اسکول میں رکھ کر پڑھایا، ان کو کھانا دیا، ان کو کھلایا پلایا. یہ بھوکے اور ننگے تھے، مسلمانوں نے ان کو کپڑا دیا اور ان کو پڑھا لکھا کر کے بڑا بڑا سائنٹسٹ بنایا. یہ مسلمانوں کی تعلیم کا حال ہے. جن لوگوں نے ایٹم بم بنا لی، میزائلیں بنا لی، راکٹ بنا لی، ان کے استاد کون تھے؟ یہ مسلمان علماء تھے، مسلمان علماء. پھر تعلیم تو ہے، پھر بربادی کیوں آئی؟ سبب بیان کیا تھا کہ مسلمانوں کے پاس سیاسی طاقت نہیں ہے اس لیے مسلمان برباد ہیں. اب مسلمانوں کی سیاسی طاقت جاننا چاہتے ہیں؟ 11 سال کا محمد ثانی میرے مطالعے کے مطابق دولت عثمانیہ کا بادشاہ ہے، 11 سال کا. یہاں 20 سال میں ہمیں ناک کا نیٹا صاف نہیں کرنے آتے. 11 سال کا لڑکا محمد ثانی دنیا کے 75% حصے پہ اکیلا حکومت کر رہا ہے، اکیلا. اب سیاست کی بات کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس سیاست نہیں ہے. یہ بات آتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس دولت نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑی بڑی بزنسیں اور تجارت نہیں ہے، اس لیے برباد ہے. اب مسلمانوں کی پیسے کی طاقت سمجھنا چاہتے ہیں؟ دنیا کے 75 سے زیادہ حصے پر مسلمانوں کے سکے چلتے تھے. دولت عثمانیہ کا سکہ چلتا تھا. اس حکومت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، سورج ڈوبتا نہیں تھا. دنیا کے اتنے حصے میں حکومت تھی کہ کہیں نہ کہیں سورج اگا ہوا ہوتا تھا. یہ طاقت تھی.
تہذیب کی بات کرتے ہیں آپ، تمدن کی بات کرتے ہیں، اخلاق کی بات کرتے ہیں. یہ مسلمان وہ قوم تھی جس نے بد اخلاق کو اخلاق مند بنایا، جس نے بے تہذیب معاشرے کو تہذیب یافتہ بنایا. محمد بن موسیٰ الخارزمی کا نام سنے ہوں گے، اس کو فادر آف الزیبرا کہا جاتا ہے. ابن حیثم کا نام آپ نے سنا ہوگا. جب تک سائنس کی دنیا میں ان لوگوں کے نام نہ لیے جائے سائنس کا اتہاس مکمل ہو ہی نہیں سکتا. امام راضی ہیں، ان کے بارے میں آج کے بڑے بڑے سائنٹسٹوں نے کہا کہ امام راضی دنیا میں تھے ہی نہیں، ان کے دماغ میں پوری دنیا تھی. ان کے بارے میں کہا گیا، امام راضی کے بارے میں. اتنے بڑے سائنٹسٹ، اتنے بڑے مفسر قرآن، ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے دماغ میں پوری دنیا تھی. علم کا حال ہے ہمارے، اور علم کا حال تھا ہمارے. جنگوں کی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں ہے، طاقت اور قوت کی کمی ہے، اس لیے مسلمان برباد ہے. نہیں، مسلمان اس لیے برباد نہیں ہے. آپ مسلمانوں کے جنگوں کی بات کرتے ہیں، خالد بن ولید کو آپ بھول جاتے ہیں، محمد فاتح ثانی کو بھول جاتے ہیں، طارق بن زیاد کو آپ بھول جاتے ہیں، محمد بن قاسم کو آپ بھول جاتے ہیں، جو 27 سال کا نوجوان لڑکا ہندوستان کے اندر اسلام کا جھنڈا گاڑ کے چلا گیا. محض 27 سال کا لڑکا. بعض مطالعے کے اندر آیا 17 سال کا لڑکا، بعض جگہ آیا کہ 18 سال کا لڑکا. بہرحال جو بھی ہو، میں نے زیادہ عمر کو لیا ہے. 27 سال کا لڑکا، ایک دم چڑھتی ہوئی جوانی کا انسان. آج ہم بستروں سے اٹھ نہیں پاتے. محمد بن قاسم سے پوچھا گیا کہ لوگ آپ سے ڈرتے کیوں ہیں؟ جہاں آپ چلے جاتے ہیں اس بستی کا فتح کیسے کر لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں کہ اللہ نے میرا ڈر لوگوں کے دلوں میں بیٹھا دیا. یہ محمد بن قاسم سندھ کے راستے سے ان کے ذریعے اسلام پہنچا ہندوستان کے اندر. یہ اسلام کو لے کر کے ہندوستان آئے محض 27 سال کی عمر میں. تاریخ کے حوالے سے ہم کہتے ہیں ہمارے اندر بیداری کی کمی ہے. نہیں، یہ ساری چیزیں آج بھی ہیں. کیا مسلمانوں کے گھروں سے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان غریب ہے کہ امیر ہے؟ مسلم بستیوں کو دیکھ لیجیے، آپ کے کتنے اچھے اچھے مکانات ہوتے ہیں. پورے سماج میں سب سے اول درجے کا اگر دسترخوان ہوتا ہے کسی قوم میں تو وہ قوم مسلم کا ہوتا ہے. پوری قوم میں سب سے زیادہ شادی بیاہ میں دھوم دھام سے اگر کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ قوم مسلم کے اندر ہوتا ہے. پھر کمی کس چیز کی ہے؟ ہر جگہ ادارے ہیں، ہر جگہ مدارس ہے، ہر جگہ اسکول اور کالج، ہر جگہ ہمارے بچے پھیلے ہوئے ہیں. پھر ہمارے ساتھ یہ مسئلہ کیوں؟ آخر آج ہم پنچر کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ بات غلط نہیں کہی جا رہی کہ مسلمان پنچر باز ہے، یہ غلط نہیں ہے. یہ پنچر بنانا حرام نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، جائز پیشہ ہے. لیکن ہم ہی پنچر کیوں بنا رہے ہیں؟ سوال یہ ہے، ہم ہی کیوں؟ ہم 14% ہیں ہندوستان میں. 2014 کے مطابق میں آپ کو بتا 2010 کے مطابق، ابھی کا مجھے نہیں علم ایگزیکٹ، 14% مان لیا جائے تو 1.5 سے 2%، 2.5% وہ لوگ رہتے سکھ ہیں اس ملک کے اندر. کہاں 14%، کہاں 2.5%، 2%. وہ کیوں نہیں پنچر بنا رہے ہیں؟ ہم ہی کیوں بنا رہے ہیں؟ سوال یہ ہے، ہم ہی کیوں بناتے ہیں؟ میں غلط نہیں کر رہا ہوں، یہ صحیح ہے، یہ پیشہ جائز ہے، بالکل آمدنی ہے، اس میں کیا جائے. لیکن ہم نے سوچنا کبھی کہ ہم ہی کیوں 2.5% والے لوگ پنچر کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ 2.5% والے IPS کیوں بن رہے ہیں؟ وہ وزیر اعظم کیوں بن رہے ہیں؟ 2.5% والے، 2% والے. ہندوستان کے اندر جتنے بڑے بڑے عہدے ہیں یہ 2-2.5% والے لوگ کیوں براجمان ہیں؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ غور کرنے کی چیز ہے. تو اصل چیز ہم تلاش نہیں کرتے ہیں اور ہوائی باتوں کو زیادہ دھواں دینے لگتے ہیں. یہ 2.5% سکھ، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہیں سے اگر غریبی کو ختم کرنا ہو کسی سماج سے تو وہاں پہ سکھوں کو بسا دیجئے، غریبی ختم ہو جائے گی. یہ بات ہمارے بارے میں کیوں نہیں کہی گئی؟ کیا اسلام سے زیادہ بھی جود و سخاوت والا کوئی مذہب ہے؟ جس اسلام کی تعلیم یہ ہو کہ اگر تم پیٹ بھر کر کھا رہے ہو اور تمہارا پڑوسی اگر بھوکا سو گیا تو تم مسلمان ہی نہیں ہو. اس سے بڑی تاکید بھی کہیں کی گئی ہے کیا؟ وجہ کچھ اور ہے، علاج کچھ اور کیا جا رہا ہے. علاج یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. یہاں علاج سمجھ میں آئی، یہاں بات سمجھ میں آئی. اور جو سوال میں نے کھڑے کیے تھے آپ کے سامنے
کہ مسلمانوں کا سکہ دنیا کے 75 سے زیادہ حصے پہ 75% سے زیادہ حصے میں مسلمانوں کا سکہ چل رہا تھا. یہ پیسے کی طاقت تھی آپ کے. مسلمان سیاست کی بات کی میں نے. محمد ثانی کو میں نے پیش کیا, 11 سال کی عمر کا لڑکا. آج ہم اپنے گھر پہ حکومت نہیں کر پا رہے ہیں ٹھیک سے. دو پریوار کا گھر ہوتا ہے, اس میں ہم کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں. یہ سوال اب تک کھڑا ہے, پھر کیوں زوال آیا؟ 700 سال مکمل حکومت کرنے کے بعد دولت عثمانیہ کیوں تباہ ہو گئی؟ اور جانتے ہیں کس قوم سے تباہ ہوئی؟ وہ قوم جو تاتاری کہلاتی ہے, منگول کہلاتی ہے, جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا اور مسلمانوں کے لیے اس کے مقابلے بڑے بڑے قلعے تھے. ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے یہ کہ وہ جانوروں کو پکڑتے تھے اور کھاتے تھے. اور مسلمانوں کے پاس دنیا بھر کی نعمتیں تھیں. ان کے پاس پیسے, وہ ننگے بھوکے بیچارے تھے. اور مسلمان ایسے ایسے لباس پہنتے تھے کہ آج بھی مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے ان کو. یہ سوال آج بھی کھڑا ہے وہیں پہ, اس کا جواب آج تک نہیں دیا جا سکا. تعلیم تو تھی, علم تو تھا, دولت تو تھی, سیاست تو تھی. آپ نے 600-700 سال تو ہندوستان میں خود حکومت کیا. پھر آج آپ کی شہریت کیوں خطرے میں پڑ گئی؟ آپ کی مسجدیں کیوں خطرے میں ہیں؟ آپ کا وجود کیوں خطرے میں ہے؟ جبکہ ہم اس ملک کے مالک ہیں, اس ملک کے شراکت دار ہیں ہم. غور کیا, اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان میں شرک کو ملایا نہیں, وہ لوگ امن والے ہیں, وہ لوگ کامیاب ہیں, وہ ہدایت والے ہیں. اب بات سمجھ میں آئی کہ اگر ہمارے پاس امن نہیں, سکون نہیں, ہماری حکومتیں تباہ ہو گئیں, ہمارے سیاستداں مار دیے گئے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ایمان کے اندر ملاوٹ ہے. تو اس بات کا علم حاصل کرنا پڑے گا کہ ایمان اصل کیا ہوتا ہے, یہ ضروری ہے. اس بات کو سیکھا جائے, اس بات کے اوپر توجہ دی جائے. آج ہم بے امن ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج خوف و ہراس میں, آج تو ہم سڑک چلتے ہوئے محفوظ نہیں ہیں. ڈر لگتا ہے کدھر سے کون آ جائے, ہمیں کس چیز کے نام پہ ہمیں مار دے. ٹرینوں میں آپ سفر کرنے میں انسانوں کو ڈر لگتا ہے, جہازوں میں انسان سفر نہیں کر سکتا. وہاں مذہبی نعرے لوگ اپنے اپنے مذہبوں کے حساب سے جبرن لگواتے ہیں. یہ ایسی حالت کیوں ہوئی؟ کل تک تو ہم نے دوسروں کو شہریت دی تھی, آج ہمیں اپنی شہری ہونے کا ثبوت کیوں پیش کرنا پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان خالص نہیں رہا. ایمان میں ملاوٹ ہے, اور ایمان میں جب ملاوٹ ہوتی ہے تو ایسی ہی تباہی آتی ہے کہ ایک تہذیب یافتہ قوم, ایک تعلیم یافتہ قوم, حیوان صفت انسان تاتاریوں سے شکست کھا جاتی ہے. اور تاتاریوں نے جب حملہ کیا, اللہ اکبر, معتصم باللہ بادشاہ تھا دولت عباسیہ کا اس زمانے میں, معتصم باللہ, اس کو چنگیز خان کے لوگوں نے گرفتار کیا اور گھوڑے کے پاؤں میں اس کو باندھ کر کے گھسیٹا گیا. یہ بادشاہ تھا ابھی. اور جو منگول کا بادشاہ تھا اس نے معتصم باللہ کو قید میں بند رکھا 3 سے 4 دن 5 دن تک. وہ بھوک سے تڑپ رہا تھا, بے ہوش تھا. معتصم باللہ کو تاتاری بادشاہ کے لوگوں نے سونے اور چاندی کا خزانہ لے جا کر پیش کیا کہ اس کو کھاؤ تم, یہ تمہاری خوراک ہے. وہ کہا کہ اس کو کھایا کیسے جا سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا تھا, اور بہت تاریخی جواب دیا تھا, کہ اگر تم اس سونا چاندی جمع کرنے کے بجائے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے, اپنے سرحد کی حفاظت کرتے, اپنے پبلک کی حفاظت کرتے, تو تمہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اور اس کو جانور کے چمڑے میں لپیٹ کر کے گھوڑوں سے رندوا دیا گیا. یہ وقت کیا تھا نا, بڑا بادشاہ معتصم باللہ. تو پتہ کیا چلا اس واقعے سے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر ذمہ داری کیا کیا چیزیں آتی ہیں, ہم کہاں کہاں اپنی ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں, ذمہ داری کے کیا تقاضے ہو سکتے ہیں, ذمہ داری کس لیول تک ادا کی جا سکتی ہے. آج ہر آدمی کو ہوس ہے ذمہ دار بننے کی, ہر آدمی کو, لیکن ذمہ داری کے کوئی ٹھکانا نہیں. اس چیز کا علم حاصل کرنا پڑے گا آپ کو. تو سب سے پہلے آپ علم حاصل کیجئے توحید کا, اور شرک کا علم حاصل کیجئے کہ شرک کیا ہے, توحید کیا ہے. کیونکہ بغیر توحید کے ہمارا ایمان نہیں ہو سکتا ہے, اور جب ایمان نہیں تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمارے لیے امن اور سکون اور شانتی نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ شانتی ایمان والوں کے لیے ہے.
اس بات کا علم حاصل کیجئے کہ غیر مسلموں کے اندر اسلام کی دعوت کو کیسے پھیلایا جائے، کیا طریقہ کار ہو، ان کو اسلام کا پیغام کیسے سمجھایا جائے، ان کو قرآن کی تعلیم کیسے دی جائے۔ اس کے لیے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے بچوں کو سکھانا پڑے گا، بچیوں کو سکھانا پڑے گا۔ یہ بچیاں قوم کی بہت قیمتی سرمایہ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بچیاں نکل چکی ہیں ہاتھ سے ہمارے، اور رزلٹ کیا آتا ہے، نتیجہ کیا آتا ہے؟ ہر سال 2 سال 3 مہینہ 4 مہینہ 5 مہینہ کے بعد سمجھ میں آتی ہے بات کہ اس مسلم نام والی لڑکی کی شادی جس سے ہوئی تھی، اس کی لاش درختوں سے لٹکی ہوئی ملی، اس کی لاش نالے میں بہتی ہوئی ملی، اس کے لاش کو آگ لگا دی گئی، اس کی لاش ریلوے کی ٹریک سے ملی۔ کیوں؟ نتیجہ کیا؟ کیونکہ ہم نے ان کو دین کا علم نہیں سکھایا۔ دین سکھانا ضروری ہے، دین۔ اور صحابہ کرام، اور اپنے بچوں کو صحابہ کرام کا علم سکھائیے۔ صحابہ کرام کون تھے، وہ کیا ہوتے ہیں، کیسی شخصیت تھی، کن لوگوں کو صحابہ کہا جاتا تھا، صحابہ کرام نے کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ اب ہمت اور حوصلے کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کے پاس ہمت نہیں ہے۔ جب ایمان ہوگا تو آپ کے پاس ہمت بھی ہوگی، اور اگر ہمارے پاس ہمت نہیں ہے، پتہ یہ چل گیا کہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، اور ہے بھی تو اس کے اندر ملاوٹ ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، یہ کون سکھائے گا بچوں کو، کون بتائے گا؟ انہوں نے پرویز خسرو کو خط لکھا تھا، اسلم تسلم۔ ایران کا اتنا بڑا بادشاہ جس کو لوگ سجدے کرتے تھے، سونے کا تاج پہننے والا بادشاہ، جن کے یہاں پہ کوئی پلک نہیں جھپک سکتا تھا، جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک اس کی فوج نظر آتی تھی، اس کے حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس کے زمانے میں بھی، اتنا بڑا بادشاہ، لوگ سجدے کیا کرتے اس بادشاہ کو۔ اس بادشاہ کو کیا لکھا تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے؟ اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو تو بچ جاؤ گے، ورنہ میں تمہارے مقابلے کے لیے ایک ایسی قوم کو لے کر کے آؤں گا جو موت سے ویسی محبت کرتی ہے جیسی محبت تم عورتوں سے اور شراب سے کرتے ہو۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ صحابہ کا علم کون سکھائے گا؟ آپ یہ ساری باتیں بچوں کو سکھائیں، پھر آگے چل کے ان کو آپ ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، ماسٹر بنائیں، پروفیسر بنائیں، ہماری قوم کے لیے فائدہ ہے۔ یاد رکھیے اور نوٹ کیجیے اس بات کو کہ وہ تعلیم جو ہمیں اسلام سے دور کر دے، وہ تعلیم جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان سے محروم کر دے، وہ تعلیم جو ہمیں اپنے بڑوں کا ادب بھلا دے، وہ تعلیم جو غریبوں کے درد کو ہمارے دل سے نکال دے، اس تعلیم سے 1000 مرتبہ جاہل رہنا زیادہ بہتر ہے۔ وہ تعلیم جو ہماری بچیوں کو بے حجاب کر دے، وہ تعلیم جو ہماری بچوں کو کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی رچانے میں مجبور کر دے، اس تعلیم سے بہتر ہے کہ 1000 بار انسان جاہل رہے۔ کس تعلیم کی بات کرتے ہیں؟ وہ تعلیم چاہیے جو تعلیم عائشہ صدیقہ کو دی گئی، وہ تعلیم چاہیے جو فاطمہ الزہرا کو دی گئی۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی فوج، آپ جانتے ہیں جو فلم کا سسٹم آیا ہے، موبائل دکھانے کا سسٹم، اس زمانے میں فلم تیار کی گئی تھی، جو بھی شکل رہی ہو، جو بھی ٹیکنالوجی رہی ہو، اور صلاح الدین ایوبی کے فوج کے لوگوں نے اس پکچر کو دیکھنا شروع کیا۔ وہ رواج ایک سازش کے تحت چلایا گیا ہے۔ یہ بہت گہری تاریخ کی بات ہے یہ، اور دھیرے دھیرے لوگوں کی مشق حالت جنگ سے ختم ہوتی گئی، ان کی پریکٹس ختم ہوتی گئی، اور اس طرح سے نیست و نابود کیے گئے کہ مسلمانوں کی مسجدوں کو استبل میں تبدیل کر دیا گیا۔ آج بھی اب دنیا کے بہت سارے حصے جو آج مسجدوں کو استبل میں، ان کے گھوڑے باندھنے کی جگہ ہے مسجدیں، پارک کی جگہ بنا دی گئی، اس کو گھومنے پھرنے کی جگہ بنا دی گئی، مصلی کی جگہ ٹوائلٹ بنا دیا گیا، استنجا خانہ بنا دیا گیا۔ اس سے بڑی بے عزتی ہو سکتی ہے ہماری؟ تو آخر یہ سب تعلیم کہاں سے ملے گی؟ اس میں 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں، پابندی کے ساتھ باپ ہونے کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے، ماں ہونے کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے، بڑے ہونے کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے، بھائی ہونے کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے، آپ اپنے گاؤں میں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں ایک مکتب کا انتظام کیجیے۔ 1.5-2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ بچوں کو وہاں بھیجوائیے، پابندی سے بھیجوائیے۔ آپ جا کر کے وہاں دیکھیے، جو پڑھانے والے ان سے پوچھا کیجیے میرا بچہ کیسا ہے، کس چیز میں سر میں ہے، کیا یاد ہوا کیا نہیں ہوا۔ کم سے کم 1-2 سال اتنا بھی تو کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ یقین جانے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے تو بعد میں کریں گے، آپ پوری قوم کے لیے کچھ کرنے جا رہے ہوں گے۔ کچھ نہیں کرنا ہے،
مکتب کے سسٹم کو مضبوط کیجیے، مکتبوں کا جال بچھا دیا جائے، جتنی مسجدیں اتنے مکتب ہونے چاہیے، جو بھی خالی جگہ ہے جو گاؤں سماج میں یوز کی جگہ نہیں ہے ابھی، یوں ہی سالوں سال سے پڑے ہوئے مشورہ کر کے کمیٹی کے ذریعے اس جگہ کو آباد کیجیے، 10-20 بچوں کے پڑھانے لکھانے کا انتظام کیجیے وہاں پہ۔ ماہانہ 150 10-20 روپے آپ نکال کر کے 2-4-5 ہزار روپے کی شکلیں پڑھانے والوں کو آپ نہیں دے سکتے ہیں آپ۔ تو ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ قوم تعلیم کے نام پہ کچھ خرچ کرنا نہیں چاہتی ہے، کچھ نہیں۔ تعلیم کے نام پہ کم سے کم خرچ کرنا پڑے گا۔ علم 6 چیزوں کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ علم حاصل، ہم لوگ علم چلا رہے ہیں کہ علم حاصل، ارے کیا کرو یار، کیسے علم حاصل کرو؟ 6 چیزوں کے بغیر علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ کیا حرص، علم حاصل کرنے کی رغبت ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے۔ وذکاؤن، انسان کو محنت، انسان کو ذہین ہونا چاہیے، انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ طول زمان، ایک لمبی مدت چاہیے، ایک لمبا زمانہ چاہیے، 2 دن میں کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وارشاد الاساتذہ، اور استاد کی رہنمائی چاہیے۔ آپ موبائل سے، گوگل سے، یوٹیوب سے آپ پڑھ کے کچھ ہی بن سکتے ہیں، قسم اللہ کی آپ علم والے نہیں بن سکتے۔ موبائل سے تو آپ پڑھ لیجئے گا، استاد کے پڑھانے کا انداز کہاں سے لائیے گا؟ استاد کا وہ روب آپ کہاں سے لائیے گا؟ استاد کی وہ ڈانٹ اور ڈپٹ کی تاثیر کہاں سے لائیے گا؟ استاد کے چلنے پھرنے کے انداز کو آپ کہاں سے لائیں گے آپ؟ تو ان ساری باتوں کے اوپر اس لیے میں زمینی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ زیادہ امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ تو ان ساری باتوں کو اہمیت دیا جائے۔ مکتب کا اہتمام کیجیے، مکتب کا برائے مہربانی مکتب کا اہتمام کیجیے، اور اگر مکتب ہے آپ کی مسجدوں کے اندر تو اس کو مضبوط کیجیے، ہر اینگل سے مضبوط کیجیے۔ پڑھانے والوں کی حوصلہ افزائی کیجیے، پڑھنے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کیجیے، ان کے ہاتھوں میں کھرپی دینے کے بجائے اور چھینی ہتھوڑی دینے کے بجائے ان کے ہاتھوں میں آپ قلم پکڑائیے، کاپی پکڑائیے، قلم کی اہمیت بتائیے ان کو۔ اللہ نے قلم کی قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے مجھے قلم کی، اللہ اکبر، اللہ قلم کی قسم کھا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام نے تعلیم کے اوپر کتنی اہمیت دی ہے، اس کے اوپر کتنا زور دیا ہے؟ قلم کی قسم کھا رہا ہے، قلم کی قسم۔ الرحمن علم القرآن علمہ البیان، انسان کو بولنے کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، کیونکہ علم ہوگا تب انسان بولے گا۔ تو بچوں کے ہاتھ میں آپ قلم دیجیے۔ لیکن آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو سماج کے دبے کچلے طبقے کے لڑکے ہیں، ان کی تعلیم کا ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں، کوئی ذریعہ نہیں۔ یہ بچے کل قیامت کے دن آپ کو پکڑیں گے، آپ کو حساب و کتاب دینا پڑے گا ان کا۔ تو مکتب کے تعلیم کو بہت زیادہ عام کیجیے، ہر مسجد کے اندر مکتب ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو اس کا انتظام کیجیے۔ آپ کمیٹی بنائیے، 150 کر کے تھوڑا تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، اس سے اس کے سسٹم کو سدھاریے۔ بچوں کو دیکھیں پھٹی ہوئی کتابیں لے کر کے جائیں گے، کتاب کی قیمت 10 روپیہ، بچوں میں کتاب کی قیمت ابو لا کے نہیں دے رہے ہیں، امی لا کر کے نہیں دے رہی ہے، اس کی قیمت 10 روپیہ۔ اور آپ کے گھر میں جتنے افراد ہیں سب کے ہاتھ میں 15,000 20,000 کی موبائل، ٹھیک ہے، ریچارج ختم ہونے سے پہلے اس میں ریچارج ہونا چاہیے، 400-500 روپیہ کا ریچارج ہونا چاہیے، سب چیز ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ 10 روپے کی کتاب اگر پھٹ گئی تو آپ لانے میں ٹال مٹول کرتے ہیں، بچوں کو آپ مار بیٹھتے ہیں، بچے کتاب پھاڑیں گے۔ یہ سسٹم ہے، یہ سب تعلیم میں رکاوٹ کا ذریعہ ہے۔ میں بہت گہرائی سے بول رہا ہوں آپ کو، کیونکہ یہ ساری چیزوں کا میں تجربہ کرتا ہوں پورے دن بھر۔ کتاب پھٹنے، بچوں کو مارے نہیں، ان کو ڈانٹے ڈپٹے نہیں، ان کے حوصلے پست ہوتے ہیں کہ ہم کو پڑھنا ہی نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل اس کو چھوٹ دے دیا جائے، نظر انداز کرنے کی حد تک نظر انداز کیا جائے، جب لگے کہ اب سختی کی ضرورت ہے اس کے اوپر ایک حد تک سختی کی جائے، کیونکہ بجلی کا جو تار ہوتا ہے اس سے ہر ایک آدمی کو، ہاتھی کو کھڑا کر دے تو وہ بھی ڈرے گا، لیکن اس کے اندر سے کرنٹ کو ہٹا دے تو ایک بچہ بھی اس کو دانت سے چھیل دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر سے طاقت ختم ہو گئی، جو اس کی پاور تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو صرف نرمی سے آپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے، یا صرف سختی سے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے ہیں، دونوں پہلو کو اپنائیے۔ بڑے ہیں، جو بات نظر انداز کریں گے اس کو نظر انداز کیجیے، جس باتوں کے اوپر حساب کتاب کرنے کی ضرورت ہے اس کو سخت حساب و کتاب کیجیے۔ بچوں کو نماز کا پابند بنائیے۔ گھر کے بغل میں مسجدیں ہوتی ہیں اور لوگوں کی تعداد میں ایسا لگتا ہے کہ انسان قبر کے اندر آیا ہوا ہے۔ تو یہ سب کون سکھائے گا؟ کہاں ملے گی یہ باتیں؟ اس طرح کی محفلوں میں آنے کے بعد ہی ملے گی۔
اور قرآن کی تعلیم کو عام کیجیے، حدیثوں کی تعلیم کو عام کیجیے۔ اگر آپ ماسٹر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو مبارک کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس پیشے میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ کم سے کم 10-15 منٹ 20 منٹ صبح میں قرآن پڑھنے کے لیے نکالیے آپ۔ اس کا اثر آپ کے بچوں کے اوپر پڑے گا، آپ کے بچوں کے اوپر پڑے گا اس کا۔ بچے جو آپ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، جو آپ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ بچوں کو جو کہہ دیجیے آپ کہیے گا دائیں سے آنے کے لیے، وہ جان بوجھ کے بائیں سے آئے گا، حالانکہ وہ دائیں سے آنے والا رہا ہوگا، لیکن آپ اس کو ٹوکے کیوں، بولے کیوں؟ تو بچوں کی ایموشن کو سمجھیے، اس کے جذبات اور اس کے ذہن کو سمجھیے کہ ہمارا بچہ کس لہجے کو اپنا کر کے تربیت یافتہ ہو سکتا ہے۔ وقت ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہیے، ان کو قلم کی شکل میں، کاپی کی شکل میں، چاکلیٹ کی شکل میں ان کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ اس سے بچوں کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے، ایک بچہ جائے گا دوسرے بچوں کو لے کر کے آئے گا۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کو بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور انہی باتوں کے اوپر غور کرنے سے اصلاح سماج کارگر ہوگا۔ ورنہ بڑی بڑی باتیں تو بہت سارے لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن بڑی بڑی باتوں سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے جب تک چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت نہ دی جائے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بڑی باتوں کو کامیاب بنانے کا ذریعہ ہوا کرتی ہے۔ علم حاصل کیا جائے، حلال کا علم حاصل کیا جائے، علم حاصل کیا جائے، حرام کا علم حاصل کیا جائے، علم حاصل کیا جائے، اللہ کا علم حاصل کیا جائے، علم حاصل کیا جائے، اللہ کے رسول کا علم حاصل کیا جائے، علم حاصل کیا جائے، آخرت کا علم حاصل کیا جائے۔ آپ کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ آپ سے 5 سوال کرے قیامت کے دن، کیا ہمارے پاس اس 5 سوال کے جواب کا علم ہے؟ ہمیں تیاری کی ہے؟ ان ساری چیزوں کو کون بتائے گا، کون بیان کرے گا؟ شک نہیں آئے گا، آ گیا۔ تو بچوں کے اندر رغبت دلائیے، شوق دلائیے۔ کیا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ ہر مہینے، ہر ہفتہ، ہر 10 دن، 20 دن پہ، 1 مہینہ، 1.5 مہینہ میں 400-500 روپیہ خرچہ کر کے کچھ کاپیاں لے آئے بچوں کو بانٹ دیں، 200 روپیہ خرچہ کر کے قلم لے آئے بچوں کے اندر بانٹ دیں؟ وہ جتنا آگے علم حاصل کرنے کا اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ سماج کی خدمت ہوگی، قوم کی خدمت ہوگی۔ اس بات کا علم حاصل کیجیے کہ آپ کے سماج میں کون ایسے بچے ہیں جو پڑھنے کے لائق نہیں ہیں، ان کو لائیے۔ مالی اعتبار سے کبھی کبھی انسان پڑھنے کی شوق میں مالی اعتبار سے کمزور رہتا ہے، وہ نہیں پڑھ پاتا، اس کا سہارا بنے، ان کو حوصلہ دیجیے، ان کو بڑھائیے۔ بچے اگر فیل ہو جائے ان کو زیادہ ڈانٹ ڈپٹ مت کیجیے، ان کے اوپر سختی مت کیجیے، ان کو حوصلہ دیجیے، کوئی بات نہیں، آئندہ اس سے بہتر کوالیفیکیشن ہوگا تمہارا۔ تو یہاں ہمارے اندر کمی ہے کہ بچہ فیل ہو گیا تو گویا کہ سماج میں رہنے کے لائق نہیں، لوگ اس کو عجیب و غریب نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ فیل ہونے والے بچوں کو زیادہ حوصلہ دیجیے تاکہ ان کو لگے کہ ہاں سماج کے اندر امید ہے لوگوں کو ہم سے۔ آپ اس کو اپنی تخلیق کا فائدہ بتائیے، اپنا مقصد پیدائش بتائیے اس کو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تم کیوں پیدا کیے گئے ہو اس چیز کو سمجھائیے۔ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو مسلمانوں کے تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ میں کیا ہے کہ مسلمانوں کے پاس علم تو ہے، دولت تو ہے، شہرت تو ہے، جائیداد تو ہے، لیکن انسان کے پاس ایمان نہیں۔ کیا کس ایمان کی ہم بات کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو صرف مسلمان کر لینے سے اور مسلمان جیسا نام لینے سے مسلمان ہو جائیں گے؟ ہم کیوں علم حاصل نہیں کرتے کہ غیر مسلموں کو اس کے تہوار کی مبارکبادی دینا حرام ہے؟ علماء نے فتویٰ دیا، ٹوک الفاظ میں کہا کہ جو کسی غیر مسلم کو، اور غیر مسلم کو مبارکبادی کون دیتا ہے؟ کوئی جاہل آدمی دیتا ہے کیا؟ کوئی کھیت میں کام کرنے والے دیتا ہے کیا؟ کہ پڑھے لکھے لوگ جو ایجوکیٹڈ، ویل ایجوکیٹڈ کرانے والے لوگ ہیں وہ دیتے ہیں۔ تو ایسی تعلیم کا کیا فائدہ ہے؟ ایسی تعلیم سے تو وہ جاہل بہتر ہے جو اس باتوں سے رکا ہوا ہے۔ تو اس بات کا بھی علم حاصل کیجئے کہ کسی غیر مسلم کو اس کے تہوار کی مبارکبادی دینا حرام ہے۔ بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں ہیپی میری، ہیپی کرسمس کہہ دیتے ہیں، اور نہ جانے جو ہمارے آس پاس رہنے والے برادران وطن ہیں ان کے کون کون سے تہوار آتے رہتے ہیں، ہم کیا کیا ہیپی ہیپی کر کے کہتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم نے جانا کہ ان جملوں کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی کیا اللہ کے نزدیک قباحت ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ غیر مسلموں کو مبارکبادی دینے والے سوچتے نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے اس الفاظ کا اثر آسمان پہ ڈال دے تو آسمان بھڑ بھڑا کر گر جائے گا زمین کے اوپر، زمینیں پھٹ جائیں گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اتنا سخت کلمہ ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ علم حاصل کریں، لیکن جو باتیں بتائی گئی اس کے اوپر پہلے علم حاصل کریں، پھر بعد میں پوری دنیا آپ کی ہے، پوری دنیا آپ کے لیے ہے۔ اگر کیا وجہ تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ورضوان، اللہ اکبر، ان کے پاس کھانے کے لیے کھانے نہیں ہوتے تھے،
پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے. صحابہ کرام کا تو بیان ہے کہ ہم لوگ جانور کے چمڑے اپنے کمر میں لپیٹ لیتے تھے, اور بارش جو ہوتی تھی تو ہم لوگوں کے بدن بھیگ جاتے تھے, تو کپڑا پہننے کے لیے ہوتا نہیں تھا دوسرا, تو کیا کرتے تھے کہ یوں ہی سوکھ جاتا تھا اور اس کے اندر سے بدبو آ جاتا تھی. ہم لوگ جو چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا اس طرح بھیڑیوں کا جھنڈ گزرتا اور بدبو پھوٹتی ہے, ویسے صحابہ کرام کے بدن سے بدبو پھوٹتی تھی. جو ان کی غریبی کا عالم تھا یہ. لیکن اللہ کے رسول نے جس صحابی کو کمانڈر ان چیف بنا دیا, قسم اللہ کی آج تک پوری دنیا ویسا کمانڈر ان چیف پیدا نہیں کر سکی. جس صحابی کو اللہ نے سیاست کے میدان میں اتار دیا, آج تک پوری دنیا مل کے ویسا سیاستداں پیدا نہیں کر سکی. جس صحابی کو اللہ نے قرآن اور حدیث کے علم حاصل کرنے میں مامور کر دیا, آج تک دنیا ویسا محدث اور مفسر پیدا نہیں کر سکی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ, انہوں نے بینک کا سسٹم شروع کیا. کہتا ہے کہ بینک کا سسٹم عثمان غنی نے شروع کیا. 4 لائن بنانے کا سسٹم عثمان غنی نے شروع کیا. آج کیا ہے, ہم کہاں سے بتائیں؟ ایک دو نہیں, جسم سارا ہے چھلنی, درد بیچارہ پریشان ہے, کدھر سے نکلے ہیں؟ آج عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کرنٹ اکاؤنٹ سعودی عرب کے اندر موجود ہے, فنڈ ہے اس کے اندر جو عوامی فائدے کے اوپر خرچ ہوتے ہیں. 4 لائن بنانے کا سسٹم, سڑکوں کو بنانے کا سسٹم, یہ عثمان غنی کے زمانے سے شروع ہوا. صحابہ کرام, ہمارے پاس کیسی عالیشان مسجدیں ہیں, نمازی کی اہمیت کا کوئی پتہ نہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب سجدہ کرتے تھے تو آسمان سے بارش ہوتی تھی تو کھجور کے پتیوں کا چھت ہوتا تھا. سجدہ کرتے تو ان کے چہرے میں مٹیاں لگ جاتی تھیں, ان کے پیشانی میں. لیکن میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کو کہ پوری دنیا کی یونیورسٹیاں ایک ساتھ مل جائیں اور وہ ایک صحابی بنانا چاہے تو قسم اللہ کی ایک صحابی نہیں بنا سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے جو ان کو علم دیا وہ توحید کا علم دیا, اللہ اور اس کے رسول کا علم دیا. اس کے بعد وہ سیاستداں بھی بنے, کلیکٹر بھی بنے, پولیس بھی بنے, حکمراں بھی بنے, سائنٹسٹ بھی بنے, ہر چیز بنے. لہٰذا اس بات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. بہرحال وقت کی تامنگیری ہمارے ساتھ ہے اور مولانا آ چکے ہیں, اس لیے اب میں اس سے آگے بولنا مولانا کے حق میں حق تلفی سمجھتا ہوں, کیونکہ ان کو زیادہ سے زیادہ وقت دیا جائے اور ان کو بغور سنا جائے. وہ ہمارے مہمان مقرر ہیں. آ جا کے ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا, آ جا کے بھی ضبط کا موسم نہیں گزرا, آ جا کے بھی پہاڑوں پہ برف جمی ہے خوشبو کی حدوں سے. السلام علیکم سر. پھولوں کی حدوں سے خوشبو کے جزیروں تک اس شہر میں سب کچھ ہے, بس ایک تیری کمی ہے. انشاءاللہ اسی کمی کو پوری کرنے کے لیے میں آواز دینا چاہتا ہوں بڑے ہی معزز محترم اور مہمان مقرر فضیلت الشیخ مجیب الرحمان چترویدی حفظہ اللہ کو. وہ آئیں گے اور آپ حضرات کے سامنے اپنے بیانات پیش کریں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ شانتی کا ماحول بنا دیں.